رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے قرآن مجید کی سورہ الضحیٰ کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے. اس آیہ کریمہ کے حوالے سے مضمون عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا. یہ مخاطبہ ہے اور حضور علیہ السلام کو براہ راست اللہ پاک نے اپنا مخاطب بنا کے حضور سے ہی بات کی ہے. قرآن مجید میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کلام اپنے حبیب کی طرف بھیجتا ہے اور حبیب کے ذریعے اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے. اپنے حبیب مکرم کے ذریعے بندوں سے کلام کرتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں جب اللہ پاک خطاب فرماتا ہے تو اپنے بندوں کو مخاطبہ میں شریک نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنے حبیب سے ہی خطاب کرتا ہے. صرف اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے، اپنے حبیب سے بات کرتا ہے. یہ ان مقامات میں سے. اب میں چونکہ سورہ مبارکہ کی باقی آیات کریمہ پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، آج صرف ایک آیہ کریمہ منتخب کی ہے جس کی تلاوت کی. الم یجدک یتیما فآویٰ. آج کی گفتگو صرف اس حصے پر ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک صرف اپنے حبیب سے خطاب کرتا ہے اور اس مخاطبہ میں کسی اور کو شریک نہیں کرتا. یہ ان مقامات میں سے. اور اس خطاب کو جو پوری صورت میں ہے علمی اصطلاح میں اسے خطاب ملاطفت کہتے ہیں. خطاب ملاطفہ لطف سے ہے. لطف کا معنی محبت ہے. تو یہ خطاب ملاطفہ ہے، یعنی ساری صورت کا خطاب نفس مضمون بس حضور سے محبت کی باتیں کرنا ہے. اللہ پاک نے اس پوری صورت میں اپنے محبوب سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا ہے، اپنی محبت کی بات کی ہے. کبھی کبھی یہ بھی اللہ کے کلام کا موضوع ہوتا ہے. منشا تو سارے قرآن کا یہی ہے، مگر بعض مقامات پر خالصتاً موضوع ہی یہی ہوتا ہے. اب سورت کا شان نزول معروف ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، اب سب جانتے ہیں، یا بہت سے لوگ جنہوں نے سنا پڑھا ہے جانتے ہیں. اس سورت کا نزول تو اس کیفیت میں ہوا، میں ملاطفہ سمجھا رہا ہوں کہ کچھ وقفہ آ گیا وحی کے نزول میں، وحی کے نازل ہونے میں کچھ دن گزر گئے، وقفہ آ گیا.
تو جب کئی دن گزر گئے تو کفار نے، مشرکین نے، دشمنوں نے تانا دیا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تانا دیا کہ محمد کے رب نے معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دیا ہے، رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تانا دیا۔ اب قرآن مجید میں خاص بات یہ ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں، پہلے انبیاء علیہ السلام پر بھی امتیں ان کی جن کی طرف وہ مبعوث ہوتے، ان کی قومیں، پھر ان کے دشمن، ان کے منکرین، کفار، مشرک، نافرمان طبقے، پہلے زمانوں میں بھی انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو رد کرتی تھی، ان پر تانا زنی کرتی تھی، الزام لگاتی تھی، تہمت لگاتی تھی۔ یہ کام پہلے بھی ہوتا تھا۔ نوح علیہ السلام پر ان کی قوم نے تہمت لگائی، الزام لگائے، شعیب علیہ السلام پر لگائے، ہود علیہ السلام پر لگائے، صالح علیہ السلام پر لگائے۔ ہر پیغمبر جو آیا دعوت لے کر، ان کی قوموں میں جو منکر ہوتے تھے اور وڈیرے لوگ ہوتے تھے اور کافر لوگ، دشمن، تانا زنی کرتے تھے اور کھوج میں لگے رہتے تھے، کوئی بات تانے کے لیے نکلے، تانے کر دیتے تھے، مگر طریقہ یہ ہوتا تھا جواب کا، تو اللہ پاک ان کے تانے کا جواب وہی کرتا اپنے پیغمبر پر، اور پیغمبر اپنی طرف سے صیغہ تکلم میں اللہ کی وحی کے مطابق اپنی طرف سے ان کے تانے کا جواب دیتا تھا، ان کے تانے کو رد کرتا تھا۔ اگر وہ کسی پیغمبر پہ تانا کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ کہ یہ پاگل ہو گیا، معاذ اللہ اس نے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑ دیا، تانے دیتے تھے، ایسا ہو گیا، اس نے یہ کر دیا، ہم اس کو رجم کر دیں گے، شہر سے نکال دیں گے، مار دیں گے، اس نے لوگوں کو بہکا دیا ہے، استغفر اللہ العظیم۔ اس طرح کی جب زبان درازی کرتے، تانے دیتے، یہ بات خاص ہے، یاد رکھیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان کے تانوں کا جواب کیا دینا ہے، یہ بات اپنے پیغمبر کی طرف وہی فرماتا کہ یہ جواب ہے ان کی بات کا۔ تو پیغمبر اپنی زبان میں اپنی طرف سے ان کے تانے کا جواب دیتا، یہ روش تھی۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آ گئی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، مبعوث ہوئے، الحمد سے بالناس تک پورا قرآن پڑھ لیں۔ رب کائنات نے فرمایا میرے حبیب تانے اب بھی دیں گے لوگ، یہ منکرین کا طریقہ ہے، عادت ہے، تاریخ ہے، تانے اب بھی دیں گے میرے حبیب۔ میرا ہر پیغمبر میری وحی کی روشنی میں ان کے تانوں کا رد اور جواب اپنی طرف سے دیتا رہا۔ اب یہ آپ پر تانا زنی کریں گے، مگر آپ نے اپنی طرف سے جواب نہیں دینا، یہ تانا کریں گے، جواب میں دوں گا۔ یہ الزام لگائیں گے، جواب میں دوں گا۔ آپ نے نہیں فرمانا کہ نہیں میں ایسا نہیں ہوں، یہ میرا کام ہے بتانا کہ یہ حبیب کیسا ہے۔ آپ نے ان سے نہیں کہنا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ میں جانوں، میرا کام جانے۔ تو قرآن پورا گواہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آقا علیہ السلام کو اپنا دفاع ایک جگہ بھی نہیں کرنے دیا، اپنا دفاع ایک جگہ۔ یہ میں ابھی شان نزول سے بتا رہا ہوں، اور اس شان نزول کے تناظر میں ایک بات سمجھا رہا ہوں، پھر ہم اس آیت کریمہ پر آ جائیں گے۔ ایک مقام پر بھی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو یہ اجازت نہیں دی، حبیب کو یہ مشقت اور اس تکلیف میں پڑنے کی کوشش نہیں کرنے دی کہ وہ خود
اپنے دشمنوں کی باتوں کا از خود جواب دیں، اپنی ذات کا دفاع کریں. جس کسی نے تانا زنی کی رب کائنات نے ان کا جواب دیا، اور جواب کیسا دیا کہ ایسے جواب اس نے بھی کبھی ساری تاریخ میں نہیں دیے تھے. وہ رب ہے، 1,24,000 نبی بھیجے اور ہر بار وہ جواب وہی فرماتا تھا، مگر اس طرح کے جواب وہی بھی نہیں فرمائے تھے. اس نے یہ روش بھی بدل دی کہ جواب محبوب آپ نہیں دیں گے، میں دوں گا، اور یہ اپنا طریقہ بھی بدل دیا کہ جواب کیسا ہوگا، ایسا دوں گا جو پوری تاریخ میں کبھی نہیں دیا. آقا علیہ السلام نے دعوت دی کوہ صفا پر، سب کو بلایا، بات توحید کا پیغام رکھا. جب بات ختم کی تو ابو لہب بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ استغفر اللہ، برا بھلا کہا، تم ایسے ہو جاؤ، اس لیے ہمیں بلایا تھا. ابو لہب نے کہا کیا اس لیے بلایا تھا؟ تمہارا اچھا نہ ہو. ابو لہب نے زبان درازی کی رب کے حبیب پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب نہیں دیا. فوری اس کے رد میں آیت نازل کی، فرمایا اس نے اس طرح ہاتھ اٹھایا تھا اشارہ کر کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے بلایا تھا تمہارا اچھا نہ ہو، معاذ اللہ، بری بات کہی. اس کے ہاتھ اٹھے تھے، اشارہ کیا تھا، زبان درازی کی تھی. اب رب نے رب ہو کر، اب ایک بات میں آپ کو خاص بتانا چاہتا، ہمیں بھی کوئی برا بھلا کہہ دے نا، ہم تو گناہگار سے انسان ہیں، ہم تو بڑے گناہگار، ناکارہ اور گرے ہوئے انسان ہیں. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں اگر کوئی اس طرح برا بھلا کہہ دے تو ہم بھی اس کو جواب بولیے نہیں دے. میں خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں، یعنی اللہ کی نعمت، جو اللہ کی عزت، نعمت، کرم ہے، اس کا پاس کرتے ہیں، لحاظ کرتے ہیں، کہتے ہیں چلو یہ اسی قابل ہے، اس کی سطح یہی ہے، اس نے اپنی سطح کے مطابق بات کی، میں کیوں اسی بولی میں، اسی زبان میں جواب دوں. ہم خاموش ہو جاتے. ہمارے جیسے ناکارہ جو نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ بھی جواب نہیں دیتے، لحاظ کرتے. بس اتنی بات جو میں نے سمجھائی اس کو ذہن کے گوشے میں رکھ لیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے انبیاء پر جب بھی اس کی دعوت کی رد میں تانا زنی جس نے کی، اس نے ان کے الزام کا رد کروا دیا. پیغمبر کے ذریعے الزام کا رد کروا دیا، اس تہمت کا رد کروا دیا، جو بات انہوں نے کہی اس کا غلط ہونا ثابت کر دیا. اس کے علاوہ آگے کوئی بات نہیں فرمائی. جب حبیب کی باری آئی، اب سن لیں، وہ رب ہے، انسان نہیں ہے کہ انسان کی بات کا ترکی ب ترکی جواب دے دے. ایک کا جواب 2 سے اور 2 کا جواب 4 سے دے دے، جیسے آپس میں کرتے ہیں. یہ تو انسان بھی عزت والے ایسا نہیں کرتے، اور وہ تو رب ہے، اس کی تو شان ہی نرالی ہے، اس کی تو شان ہی نرالی ہے. وہ رب ہے. اس نے جب سنا میرے حبیب کی طرف اس نے ہاتھ اٹھا کر زبان درازی کی، اس نے وہی بھیجی اور فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور برباد ہو جاؤ. اب میں ایک سوال کرتا ہوں، وہی کس لیے اترتی ہے؟ وہی علماء سے پوچھیں، تبلیغ کرنے والوں سے پوچھیں، شریعت بتانے والوں سے پوچھیں، اور تبلیغ اور شریعت کے نام پر اللہ کے حبیب سے دور کرنے اور دور لے جانے والوں سے پوچھیں. شریعت کے نام پر جو رب کے حبیب سے دور لے جاتے ہیں لوگوں کو، ان سے پوچھیں وہی کیوں کرتی ہے. ہر شخص جواب دے گا، ہدایت لوگوں کو دینے کے لیے، احکام بتانے کے لیے، رہنمائی کرنے کے لیے، فرائض بتانے کے لیے، اللہ کی طرف سے رشد و ہدایت کے لیے. وحی کے نزول کا ایک مقصد ہوتا ہے،
هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق کے لیے اترتی ہے، احکام آتے ہیں، لوگوں کو طریقہ سکھایا جاتا ہے زندگی بسر کرنے کا، وحی کا مضمون، وحی کا منشا، نزول وحی کا مقصد تو یہ ہوتا ہے۔ اب ان سے کہیے کہ وحی کے نزول کا منشا، مقصود اور اس کا مضمون بھی سامنے رکھ لیں اور ذرا اس وحی کا حال بھی دیکھ لیں۔ یہ وحی ہے، پوری وحی اتری، اور وحی کا عنوان کیا ہے؟ ابو لہب تمہارے ہاتھ چوک جائیں اور برباد اور تباہ و برباد ہو جاؤ۔ بھلا اس میں کون سا فرض اتر گیا ہے؟ کون سی ہدایت، رہنمائی، روشنی دی گئی؟ زندگی گزارنے کا کون سا ضائع عمل دیا گیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، تمہارے ہاتھ چوک جائیں، تم برباد ہو جاؤ۔ اور پھر اس کی بیوی نے گستاخی کی تھی، شان دیکھی اللہ کی۔ پھر فرمایا کیا؟ اس کی بیوی کو کہا کہ وامرأتہ، وہ بھی دوزخ میں جائے، رسی باندھنے والے، لکڑیاں، وہ گٹھڑی اٹھا کے لاتی، وہ یہ لکڑیوں کی گٹھڑیاں باندھنے والے، یہ اللہ جملے بول رہا ہے، رسی سے لکڑیوں کی گٹھڑیاں باندھنے والے، وہ بھی جہنم میں جائے، وہ بھی برباد ہو، اور وامرأتہ، اور اس کی بیوی بھی تباہ و برباد ہو۔ کون سی؟ حمالۃ الحطب، وہ لکڑیاں کے گٹھڑے باندھ کے لانے والی، اس کا بھی میرا حق ہو۔ یہ اللہ کا کلام بتا رہا ہوں آپ کو، اپنی تفسیر نہیں بتا رہا۔ اب آپ سوچئے کہ یہ وہی ہے اللہ کی، یعنی وہ کام کیا جو کبھی نہیں کیا تھا، مگر حبیب کے لیے کیا، محبوب کے لیے کیا۔ اب اس میں آپ کہیں گے تو پیغام کیا ہے؟ ہاں پیغام ہے، ہاں پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اس نے میرے حبیب کی گستاخی کی ہے بدبخت نے۔ فرمایا جب کسی اور کی کرتا تھا وہ معاملہ اور تھا، وہ معاملہ، یہ میرے حبیب کی ذات پر اس کا ہاتھ اٹھا ہے، میرے حبیب کی ذات پر، ان کی شان پر اس کی زبان چلی ہے۔ سبق یہ ہے کہ میں نے رب ہو کر ان کا کچھ نہیں چھوڑا، کھ نہیں چھوڑیا، کھ رب ہوتے کھ نہیں چھڑیا انہوں کا۔ جس نے میرے حبیب کی شان گستاخی کی ہے وہ بھی بیوی کا کی میں حساب چکا دیا۔ اشارہ یہ ہے کہ ہر بات معاف کر سکتا ہوں، ہر بات گوارا ہے، ہر بات پر معافی ہے، ہر بات کا رد ہے، جواب ہے، ہر جواب کی ایک سزا ہے۔ مگر جب میرے حبیب پر کوئی زبان درازی کرے گا، گستاخ ہوگا، اس کو ایسا جواب دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو اللہ رب العزت جلال میں آ گئے۔ لوگ اللہ کو بھی گالی دیتے تھے، مشرک بھی تھے، اس کے ساتھ 360 خدا کھڑے کیے ہوئے تھے اللہ کے مقابلے میں، شرک کرتے تھے، تضحیق کرتے تھے، کعبۃ اللہ میں ننگے آ جاتے تھے، ناچتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، کوئی بدتمیزی، بےہودگی ایسی نہ تھی جو نہ کرتے، اور اللہ کے منکر بھی تھے، سب کچھ کرنے والے، اللہ کی بیویاں بنانے والے بھی تھے، اللہ کی اولاد بنانے والے بھی تھے۔ بنایا نا اللہ کی بیوی کی، اور بعضوں نے اللہ کی اولاد بھی بنایا نا، چھوڑا کچھ نہیں، انہوں نے بھی سب کچھ کیا ہے دنیا میں، مگر پورا قرآن، پوری بائبل، پوری تورات، انجیل، زبور، سب کچھ اٹھا کے دیکھ لیں، رب کائنات نے جس نے اس کی بارگاہ میں زبان کھولی اس کو تعلیم سے رد کیا، سمجھایا، جواب دیا، مگر رب کائنات اپنی ذات کے دفاع میں کبھی جلال میں نہیں آیا، اس نے غصہ نہیں کیا، غصہ نہیں کیا، جلال میں نہیں آیا۔ جب حبیب کی بات آئی اس نے ساری تاریخ جو انبیاء کی وحی کی تاریخ تھی اس کو ایک طرف کر دیا، فرمایا تم سے میں نہیں بڑھتا ہوں، میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کے بات کرنے والے تیرے ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں،
یہ ایک نہج دی، سنت دی کہ حضور کے ساتھ اللہ کا تعلق ایسا ہے کہ حضور کی ذات سے نہ گستاخی قبول ہے نہ حضور سے بے تعلقی قبول ہے۔ اس نے فرما دیا جو میرے حبیب کا نہیں وہ میرا نہیں ہے، جائے جہنم میں، لعنت ہے اس پر۔ یہ تو اس طرح اللہ پاک نے دفاع کیا، اس طرح دفاع کیا۔ کسی شخص نے حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ مذمم کہہ دیا، محمد کی جگہ مذمم کہہ دیا، مذمت کر دی، برا بھلا کہہ دیا، اس میں پاک کو بگاڑ کے لے لیا۔ اللہ پاک نے اس نے ایک لفظ برا بولا، اللہ پاک نے اس کے 9 جواب دیے۔ کیا؟ یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بے ایمان ایسا ہے، یہ خبیث ایسا ہے، یہ پلید ایسا ہے، 9 جواب دیے، اور 9 جواب دے کے بھی منشا نہیں پورا کیا۔ جب آخر پہ پہنچا تو بات ختم یہاں پر کی، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، یہ حرام کا نطفہ ہے، یہ قرآن ہے۔ میرے حبیب کا نام بگاڑ کے لینے والا فرمایا بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، اور آخری بات یہ کہ حرام کا نطفہ ہے۔ میرے حبیب کا نام بگاڑ کے لینے والا فرمایا بات یہاں ختم کرتا ہوں کہ یہ سب کچھ ہے، اور آخری بات یہ کہ حرام کا نطفہ ہے۔ اللہ کی محبت اپنے حبیب سے دیکھیں کیا ہے۔ اب وہ حضور کی گستاخی کرنے والا جس کو رب نے حرام کا نطفہ کہا، اندازہ کر لیں کہ اس کی بدبختی کا عالم کیا ہوگا۔ اتنا بڑا بدبخت، اب نطفہ کس کا حلال ہے کس کا حرام ہے، یہ ساری بات غیب کی ہے، یہ ظاہر کی بات نہیں ہے، یہ ساری بات پردے کی ہے، غیب کی ہے، چھپی ہوئی بات ہے۔ بدبخت ہے، منکر ہے، دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے، مگر اس کے عقیدے میں بھی یہ ہے کہ جب مصطفیٰ نے فرما دیا کہ تو حرام کا نطفہ ہے، اللہ کی وحی تھی نا، دوڑ گیا، دروازہ بند کر لیا، تلوار اٹھا کے ماں کے سر پہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مصطفیٰ نے غلط بات کبھی نہیں کی۔ تو اس کا بھی عقیدہ ہے کہ پردوں کے اندر غیب کی بات ہے کہ نطفہ حلال ہے یا حرام ہے، مگر مصطفیٰ وہ بھی بتا دے تو حق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہر وقت دیکھتے تھے نا، دیکھتے تھے، کافر ہو کر بھی چونکہ دیکھتے تھے تو ان باتوں کو مانتے تھے، اور ادھر اب مسلمان ہیں کیونکہ دیکھا نہیں سو نہیں مانتے، کافر تھے دیکھتے تھے تو کئی باتیں مانتے تھے، ہم مسلمان ہیں دیکھا نہیں تو مسلمان ہو کر بھی کئی باتیں نہیں مانتے۔ اس نے ماں کے سر پہ تلوار تانی کہ سچ بتا میں کس کا نطفہ ہوں، کیا ماجرا ہوا؟ اس نے کہا آج پیغمبر اسلام نے مجھے یہ کہہ دیا۔ تب اس کی ماں نے کہا انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ فرمایا، تیرے باپ سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی تو یہ ہمارا آزاد کردہ غلام ملازم تھا، ریوڑ چرانے والا چرواہا، تو اس سے لیا ہے میں نے تمہیں، تم اس کے نطفے ہو۔ تصدیق کر دی ماں نے۔ بتانا مقصود یہ تھا، جو بنیادی نقطہ سمجھا رہا ہوں، کہ اللہ پاک نے جہاں کسی نے کوئی بات کی، رب کائنات نے پرجلال جواب دیا، اپنی شان جلالت کا اظہار کر کے اس کا نہ صرف جواب دیا بلکہ ایسا رد کیا کہ جو پہلے کبھی ایسا نہ کیا تھا۔ یہ پورے قرآن میں موجود۔ لہذا اب یہ وہ تو بڑے تانے تھے، بڑی بے ادبیاں تھیں، بڑی گستاخیاں تھیں، ان میں سے ایک یہ تھی، انہوں نے کہا کہ محمد کے رب نے معاذ اللہ محمد کو چھوڑ دیا، یہ تانا بھی لا محالہ دشمنوں کے تانے سے آقا علیہ السلام کا دل بتقاضاء بشری، بتقاضاء انسانی، بتقاضاء فطرت قلب اطہر پہ کچھ ملال آیا ہوگا، ان کے تانے کا ملال۔
ایک تشویش آئی ہوگی، رب کائنات نے فوراً بھیجا جبرائیل جا اور وہی لے کر جا۔ اب ان کے استانے پر یہاں انہوں نے انداز بدل لیا، اب ان سے خطاب نہیں کیا اللہ نے، چونکہ استانے میں اب ایک خاص بات، اس میں بے ادبی اور گستاخی تھی، ان اعتراضات میں بے ادبی گستاخی تھی، بے حیائی تھی، بے ادبی تھی، گستاخی تھی، اہانت تھی۔ یہاں ایسا تانا تھا کہ رب پر، حضور پر نہیں تھا تانا، حضور کی ذات کو کچھ نہیں کہا تھا، حضور علیہ السلام کی ذات کو کہ آپ ایسے ہیں ایسے ہیں، آقا کو کچھ نہیں کہا، رب پر تانا دیا کہ رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تانا کس چیز کا تھا؟ ترک محبت کا تھا۔ اب آپ کو اصل جگہ پہ لے آیا، تانا کیا تھا؟ اس نے محبت چھوڑ دی ہے محمد سے، محمد کو چھوڑ دیا ہے کا معنی کیا ہے؟ اس نے محبت کرنا چھوڑ دیا ہے، ترک محبت کا تانا دیا، اور تانا رب کریم کو دیا کہ اس نے اپنے محبوب سے محبت چھوڑ دی، یہ تانا تھا۔ رب کائنات نے بھیجا جبرائیل کو، جا میرے حبیب پر یہ وحی لے جا۔ اب ان کے تانے کا جواب اپنے مخاطبہ ملاطفت میں، اپنے خطاب ملاطفہ میں اللہ پاک حضور کو جواب دے رہا ہے، خطاب کر رہا ہے۔ اب چاہیے کہ یہ تھا کہ سیدھا سیدھا یہ فرما دیتا کہ جھوٹ بولتے ہیں، میں نے نہیں چھوڑا، تو بات یوں نہیں کی، فرمایا والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ اب ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو جتنی بڑی ہستی، قسم کھائی جاتی ہے کسی کی تعظیم کو اجاگر کرنے، کسی کی تعظیم کو اجاگر کرنے کی قسم کھائی جاتی ہے۔ تو تعظیم کو اجاگر کرنے کے لیے جس شے کی قسم کھائی جائے اس شے کی عظمت میں اس کے ساتھ کچھ مناسبت ہونی چاہیے۔ تو یہ قسم میں والضحیٰ، چاشت کا وقت، یہ استعارہ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ چاشت کا وقت استعارہ ہے، اشارہ ہے، حقیقت نہیں۔ نام لیا قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور اشارہ کیا قسم ہے محبوب تیرے مکھڑے کی، تیرے چہرے روشن، تیرے روشن سفید خوبصورت چہرے کی قسم جو چاشت کے وقت کی طرح چمکتا ہے۔ اور صبح کا وقت فجر کا اس لیے نہیں کہا کہ اس وقت روشنی کم ہوتی، اور دوپہر یا بعد دوپہر کا اس لیے نہیں کہا کہ اس وقت تپش بڑھ جاتی ہے۔ محبوب تیری روشنی اور تیری چمک اور تیرا حسن ایسا ہے کہ نہ اس میں کمی ہے نہ اس میں تپش ہے، ٹھنڈک ہے۔ کیا ہے؟ اس میں ٹھنڈک ہے، ٹھنڈک اور تپش ملی ہوئی ہے، اور روشن کمال درجے کا ہے۔ تو قسم ہے حبیب تیرے چہرے انور کی جو چاشت کے وقت کی طرح چمکتا ہے۔ واللیل اذا سجا، پھر دوسری قسم، اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے۔ تو رات کا چھانا کوئی اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے رات کہ جسے آقا علیہ السلام کے خطاب ملاطفہ میں اس کو مقسم بھی بنایا جائے، خطاب ملاطفہ میں اس اظہار محبت کے لیے اس کو بنیاد بنایا جائے، اتنی شے نہیں ہے رات۔ یہ بھی استعارہ اور اشارہ ہے۔ پہلے فرمایا محبوب قسم ہے تیرے چہرے انور کی، رخ روشن کی، اور قسم ہے واللیل اذا سجا۔ اور آپ اگلی بات دیکھیں، اگر دہا سے مراد چاشت ہوتی تو پھر آگے قسم فقط واللیل کی ہوتی، اذا سجا نہ کہتے، ادھر بھی وقت کی قسم ادھر بھی رات کی قسم، مگر واللیل اذا سجا، جب چھا جائے۔ تو اب یہ جو قسم ہے یہ اشارہ کرتی ہے محبوب اس بات کا، قسم ہے تیرے چہرے روشن کی، اور قسم ہے تیری سیاہ زلفوں کی، جب تو کنگھی کرتا ہے اور تیرے چہرے پر آ جاتی ہے،
کیا رات کی طرح چھا جاتی ہے تیرے گیسویں انبری جب تیرے چہرے روح روشن کو چھپا لیتے ہیں محبوب تو تیرے چھپے ہوئے چہرے کی بھی قسم اور تیرے بے نقاب چہرے کی قسم تیرے گیسویں انبری کی بھی قسم تیرے زلفوں کی سیاہی کی قسم تیرے چہرے کی روشنی کی قسم دو قسمیں کھا کر فرمایا ما ودعک ربک وما قلی تیرے رب نے حبیب تجھے نہیں چھوڑا تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا اب اس تیسری آیت اس جملے کا پہلی جملوں سے براہ راست تعلق ہے یہ دو قسمیں کھا کر فرمانا حبیب تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا یہ اشارہ اس طرف ہے محبوب جو اپنی بات بھی تیرے مکھڑے کی قسم سے شروع کرتا ہے جو رب اپنی بات بھی تیری جلدوں کی قسم سے شروع کرتا ہے بھلا وہ تجھے چھوڑ کب سکتا ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ رب نے یہ فرمایا محبوب وہ رب جو بات بھی تیرے مکھڑے کی قسم سے شروع کرے اور بات تیری زلفوں کی قسم سے شروع کرے بھلا وہ بھی کبھی تمہیں چھوڑ سکتا ہے پیغام مضمون یہ تھا یہ جوڑ تین آیتوں کا آپس کا ربط اس کو کہتے ہیں ربط بین الآیات اگر ضحیٰ سے مراد چاشت لے لیں اور واللیل سے مراد رات لے لیں تو ربط بین الآیات رہتا ہے مگر اعلیٰ نہیں بنتا اعلیٰ ربط نہیں رہتا آیتوں میں اور اللہ کے کلام میں ربط بین الآیات بھی اعلیٰ ہونا چاہیے وہ ادنا ربط رہتا ہے اعلیٰ ربط تب بنتا ہے کہ قسموں کا تعلق بھی اس کے تیسرے اعلان سے ہو جس چیز کا اعلان فرما رہا ہے قسم کا اس سے براہ راست تعلق ہو اگر قسم کھائے چاشت کی قسم کھائے رات کی اور کہے تجھے نہیں چھوڑا تو دن اور رات کی قسم اور حضور کو نہ چھوڑنے میں جوڑ نہیں بنتا قسم تو دن کے وقت کی کھا رہا ہے قسم تو رات کے اندھیرے کی کھا رہا ہے اور پھر کہتا ہے تجھے نہیں چھوڑا تو قسم کا انگلش میں کہتے ہیں اتنا امپیکٹ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اتنا امپیکٹ نہیں ہے اتنا ایمفیسس نہیں پڑتا اس کے اوپر اتنا پھر زور نہیں قائم ہوتا جس کو میں نے تفسیر کی زبان میں کہا کہ ربط بین الآیات اعلیٰ اور مضبوط نہیں رہتا ربط میں ضبط نہیں ہے اور ربط میں علوم نہیں ہے اونچا ربط نہیں ہے ادنا ربط ہے تو اعلیٰ ربط کے لیے لازم ہے کہ جو قسمیں کھائی گئی ہیں ان کا مضمون اس اعلان کے ساتھ ملے تو مضمون یہ بنتا ہے کہ محبوب تیرے مکھڑے کی قسم یہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا مجھے تیرے مکھڑے کی قسم نہیں چھوڑا ہائے 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 یہ فرمایا یہ کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا یہ جھوٹ بولتے ہیں محبوب تیرے رخ انور کی تیرے رخسار کی قسم تیری گالوں کی قسم میں نے نہیں چھوڑا تیری چشمی سرمئی کی قسم نہیں چھوڑا تیرے مکھڑے کی روشنی کی قسم نہیں چھوڑا تیرے رخ تازہ کی قسم نہیں چھوڑا اور محبوب تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم نہیں چھوڑا تیرے کنڈل والی زلفیں جب بکھر جاتی ہیں ان کنڈلوں کی قسم میں نے نہیں چھوڑا تجھے جھوٹ بولتے ہیں یہ ہے مضمون کا ربط اب سمجھ آ گیا نا کہ یہ استعارہ قبول کرنے سے تفسیر درست ہو جاتی ہے تفسیر درست ہو جاتی ہے اور اسے استعارہ کی بجائے حقیقت ماننے سے چاشت اور رات کے وقت کو مان لینے سے تفسیر میں ایک سکم آتا ہے رب کائنات نے اس انداز کے ساتھ بات کی آپ کو نہیں چھوڑا ما ودعک ربک وما قلی بلکہ یہ ان کے اعتراض کا رد تھا اور طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک رد کیا ایک کیا کیا رد اور ایک ایک ہوتا ہے رد بلیغ اگر صرف یہ فرما دیتا نا کہ تیرے مکھڑے کی تیری زلفوں کی قسم تیرے رب نے تمہیں میرے پیارے نہیں چھوڑا تو یہ رد ہوتا اس نے رد نہیں کیا رد بلیغ کیا آگے بڑھا میرے حبیب تیرے رب نے آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اچھا نہیں چھوڑا تو پھر کیا کیا
ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے نا جب آپ رد کرتے ہیں کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اچھا ایسا نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے؟ میں نے آپ کو نہیں چھوڑا میرے محبوب. اچھا نہیں چھوڑا تو آگے خود جواب دیا بلکہ حالت تو یہ ہے. کیا فرمایا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. یہ تو بدبخت کہتے ہیں میں نے چھوڑ دیا. میں نے نہیں چھوڑا بلکہ حالت اس کے برعکس ہے. ہر لمحہ جو بعد میں آ رہا ہے تجھے اپنے قریب کرتا جا رہا ہوں, میں تجھ سے بڑھ کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. ہر آنے والا لمحہ قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں, محبتیں بڑھتی جا رہی ہیں, پردے اٹھتے جا رہے ہیں, حجابات اٹھتے جا رہے ہیں. جو وقت گزرتا جا رہا ہے محبت جاری ہوتی جا رہی ہے. فرمایا حبیب ان بدبختوں کو کیا خبر, ان بدبختوں کو کیا خبر, یہ جو چند دن وہی کے گزرے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں چھوڑ دیا انہیں, کیا خبر, بلکہ یہ ایک ادا ہے, یہ ایک ادا ہے. بات کرنے میں جب وقفہ آ جائے تو تیرے مکھڑے کی قسم چھوڑا نہیں بلکہ ہر لمحہ جو آگے آتا جا رہا ہے وہ محبت میں پہلے سے اونچا ہوتا جا رہا ہے, قربت میں پہلے سے اونچا ہوتا جا رہا ہے, درجے رتبے میں پہلے سے اونچا ہوتا جا رہا ہے, بات بڑھتی جا رہی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب آپ کے لیے کیا ہر بات کی گھڑی پہلے سے بہتر ہوتی جا رہی ہے. آپ بات کو سمجھے نا, آپ کے لیے ہر بات کی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی جا رہی, تو معاملہ تو بڑھتا جا رہا ہے, قربتیں بڑھتی جا رہی ہیں, اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے. اور اس وقفے سے ہر ایک کا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے. ہائے 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 محبوب تجھے انتظار کروا کے تیرا شوق بڑھا رہے ہیں, اور ہم خط نہ بھیج کر اس فاصلے میں اپنا شوق بڑھا رہے ہیں. دونوں طرف کے شوق بڑھتے جا رہے ہیں, اور یہ شوق تیری قربت اور تیری درجت کو اونچا کر رہا ہے. یہ تو میں نے اس صورت کا دراصل جو ابتدائیہ ہے وہ بیان کیا. آگے پھر مضمون, ہر آیت کا ایک مضمون محبت سے بڑھ بڑھ کے مضمون چلا رہا ہے. اب اس آیت کریمہ پر جو آج کا مضمون بنا, یہ میں نے اس کی بیک گراؤنڈ پس منظر کے طور پہ سمجھایا کہ یہ پس منظر ہے, کس پس منظر میں بات ہو رہی ہے, تاکہ پس منظر آپ کے ذہن میں رہے. اب اس بات کو سمجھیں جو اس آیت کریمہ میں فرمائی, الم یجدک یتیما فآویٰ. آپ ترجمہ پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, وہ پڑھ لیں سن لیں, میں تو وہ سنانے نہیں آیا آپ کو میں تو کوئی اور ترجمہ سنانے آیا. جو آپ پڑھتے سنتے ہیں وہ سنانے نہیں آیا, کوئی اور ترجمہ, کوئی اور بولی سنانے آیا. تو جب یہ باتیں پہلے آ گئی ہوں, مضمون اس طرح شروع ہوا ہو, تو اس کے بعد پھر یتیمی کی باتیں ہوتی ہیں. مضمون اس طرح شروع ہوا ہو تو پھر اس طرح ہوتا ہے, ہم نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو پناہ دے دی. وہی بات جو میں نے کہا کہ وہ جو ابتدائیہ ہے مضمون کا, تو یہ نفس مضمون پر جب پہنچے تو ابتدائی اور مضمون کا ربط نہیں رہتا. ابتدائیہ اتنا اونچا, وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ میں اونچا اٹھا کے کہاں پہنچا دیا, اور آگے مضمون جب آئے تو مضمون, یہ تو سارا ابتدائیہ تھا نا حبیب. تو مضمون جب نفس مضمون آئے تو اس میں یہ ہو کہ ہم نے آپ کو یتیم پایا اور پناہ دے دی, یہ منشا نہیں لگتا. اب منشا جو لگتا ہے وہ یہ کہ یتیم یتم سے ہے. کس سے؟ یتم سے ہے. یہ تیمیم, یتم بھی ہے یتم بھی ہے, دو اعراب ہے. معروف یتم سے ہے,
اور یتم سے یتیم، یتیم کہتے ہیں یکتا و بے مثال، یتم کہتے ہیں یکتا ہونا، اور بے مثال اس جس جیسی کوئی مثال نہ ہو اس کو یتیم کہتے ہیں، اور جو یکتا ہو، اب اس لیے عربی میں نایاب، یکتا، بے مثال، اس لیے کہتے ہیں در یتیم، بے مثال موتی۔ کیا کہتے ہیں؟ الدر الیتیم، جو انوکھا موتی ہو، جس جیسا موتی دنیا میں نہ ملے اس کو در یتیم کہتے ہیں۔ ایک ہی یکتا تنہا لاجواب بے مثال، اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو فرمایا علم یجد کا یتیمن، مولا پیدا تو سب کچھ میں نے کیا مگر تمہیں انوکھا بنایا، تمہیں یکتا بنایا، تمہیں بے مثال بنایا۔ علم یجد کا یتیمن، حبیب آپ کو یکتا بنایا، بے مثال بنایا، اور آپ کو یکتا و بے مثال اپنے حسن میں، آپ کے حسن نے آپ کو بے مثال کیا۔ حسن میں آپ کی کوئی مثال نہیں، خلق میں آپ کی کوئی مثال نہیں، خلق میں بے مثال پایا، خلق میں بے مثال پایا، جمال میں بے مثال پایا، کمال میں بے مثال پایا، خصال میں بے مثال پایا، ظاہر میں بے مثال پایا، باطن میں بے مثال پایا، آپ کے ہر کمال میں آپ کو بے مثال پایا، ہر خوبی میں بے مثال پایا، سراپا بے مثال پایا۔ علم یجد کا یتیمن تنوین ہے، نکرہ کے طور پہ آیا ہے، یعنی ہر لحاظ سے حبیب آپ کو یکتا تنہا لاجواب بے مثال انوکھا پایا، کوئی آپ کی مثال نہ تھا، ایسا بنایا کہ کوئی تم جیسا نہیں ہے۔ تو پھر جب تجھے اتنا خوبصورت اور اتنا با کمال اور یکتا بنایا تو فآوا، تجھے بنا دیا، تجھے ایسا بنا دیا کہ یکتا بے مثال بنا دیا۔ بنایا تو میں نے ہی تھا، بنایا تو، اور جب تجھے ایسا بنا دیا تو پھر تجھے دیکھا کہ حبیب کیسا بنا ہے، تجھے دیکھا، وہ جو دیکھا اس دیکھنے کی کیفیت اور اس کا تاثر علم یجد کا میں آیا ہے کہ کیا تجھے یتیم یعنی انوکھا نہ پایا، کیا تجھے نرالا انوکھا بے مثال نہیں دیکھا، کیا تجھے نرالا انوکھا بے مثال نہیں پایا؟ یہ جو فرمایا نا علم یجد کا، کیا ایسا نہیں پایا، یہ استفہام انکاری ہے، استفہام انکاری ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حبیب تجھے انوکھا دیکھا، بنا دیا اور بنا کے دیکھا تو مجھے اپنی عزت کی قسم تو انوکھا تھا، نرالا تھا، بے مثال تھا، لاجواب تھا، اور جب تجھے ایسا بنا دیا اور دیکھا تو پھر میں نے کہا کہ اسے اور کوئی نہ لے، ہائے ہائے ہائے، اسے اور کوئی نہ لے جائے۔ فآوا، میں نے تجھے اپنا بنا دیا، ہائے ہائے، فآوا، میں نے تجھے اپنا بنا لیا۔ آبا کا جو مادہ ہے حمزہ واو یہ اوا، یہ مادہ ہے اس کا، آپ کتب لغت اٹھا کے دیکھیں، اس مادے کا معنی ہے رقہ لہو ورحمہ، اس مادہ کا معنی ہے رقہ لہو۔ اب رکت رکت سے انسانوں کا معاملہ تو رکت ہوتا ہے جس کی طرف دل جھک جائے، رکت کیا کہتے ہیں؟ دل کا جھک جانا، ورحمہ دل کا نرم ہو جانا، پگھل جانا، ہائے ہائے ہائے، دل کا پگھل جانا، دل کا نرم ہو جانا۔ اب یہ کیفیت تب استعمال کرتے ہیں اگر رکت کا لفظ مخلوق کے لیے بیان ہو، انسانوں کے لیے بیان ہو تو پھر رکت کا مطلب ہے دل نرم ہو گیا، جھک گیا، پگھل گیا دل، دیکھتے ہی دل دے بیٹھا، دیکھتے ہی دل۔ تو یہ انسانوں کے لیے بیان ہو تو اس طرح کے معنی ہوں گے، اور جب یہ لفظ اوا مادہ کے ساتھ
رقا لہو والا اللہ کے لیے استعمال ہو فآوا، تو وہ چونکہ انسانی اور خلقی کیفیات سے پاک ہے، اس کا معنی ہوگا محبوب جب تجھے اتنا حسین لاجواب یکتا اور بے مثال بنایا فآوا الیہ، تو تجھے محبوب اپنی طرف کر کے میں نے اپنا بنا لیا اور تجھے اپنی محبوب بنا لیا، تجھے اپنی محبت بنا لیا۔ اب اللہ دل سے بھی پاک اور دل کے جھکنے سے پاک، مگر دل اور دل کے جھکنے سے جو معنی مترتب ہوتا ہے اس ترتب کو سامنے رکھیں جو مترتب معنی ہوتا ہے۔ تو فرمایا محبوب جب تجھے اتنا لاجواب اور بے مثال محبوب بنایا تو علم جگت کا پھر تجھے دیکھا اور دیکھ کر پھر فیصلہ کیا اب اس لیے کوئی اور نہ لے، اب یہ میں خود ہی رکھتا ہوں، یہ میرا حبیب ہوگا، اب میں اس کو تکتا رہوں گا اور ورفعنا لک ذکرک، اور میں اس کے نغمے کرتا رہوں گا، اس کے ذکر کرتا رہوں گا اور اس کو بلند سے بلندتر کرتا رہوں گا اور اس کو سنوارتا رہوں گا اور دیکھتا رہوں گا، حمد کرتا رہوں گا اس کی۔ فآوا، اپنی محبت میں لے لیا، اور اس کا معنی جو پناہ دینا بھی آتا ہے نا، فآوا مت کے ساتھ آگے آوا، اوا اور آوا، تو اس میں جو پناہ دینے کا معنی آتا ہے اس کے معنی میں بھی آوا جب مد آ جائے تو اس میں تجمع کا معنی پایا جاتا ہے۔ کیا؟ تجمع، جمع کرنا، اکٹھا کر لینا، ساتھ ملانا، تجمع۔ تو آوا کے اندر فآوا کا مطلب محبوب میں نے پھر تجھے اپنے ساتھ ملا لیا، تجمع، محبوب میں نے پھر ساتھ ملا لیا، فاصلے ختم کر دیے اور کہا یہ محبوب میرے ساتھ ہی رہے گا، وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہ محبوب اس سے دور نہیں رہے گا، یہ میرے ساتھ رہے گا۔ تو جو اس لیے ساتھ کر لیا کہ کوئی فرق نہ ڈال سکے، کوئی فرق نہ ڈال سکے، تو اپنے لیے چن لیا، بولیے اپنے لیے چن لیا، اپنی محبت کے لیے چن لیا، اپنی محبت کا سائبان تجھ پر ڈال دیا اور تجھے اپنی محبت کے گھیرے میں لے لیا، اپنی محبت کے ساتھ چمٹا دیا اور اپنی محبت کو تجھ سے چمٹا دیا۔ اور محبوب تو میری محبت سے جدا نہیں، میری محبت تجھ سے جدا نہیں، جب کیفیت یہ ہے تو کون مرد وقت کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا؟ تو میں نے تو تیرے بنانے کے وقت سے ہی تجھے اپنے ساتھ ملا لیا ہے، ہائے ہائے ہائے، بنانے کے وقت سے ہی اپنے ساتھ جوڑ لیا محبوب۔ ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو دو کر جانے او کافر تے مشرک ہے۔ فآوا، جب تک تھا علم یجد کا، اس وقت علم یجد کا تو پھر وہ دیکھنے والا بھی تھا اور کا دیکھا جانے والا بھی تھا، علم یجد کا یتیمن، اس وقت تک تو کیفیت وہ تھی، اس کو تصوف کی زبان میں کیفیت تفرقہ کہتے ہیں۔ یہ تفرقہ وہ فرقہ واریت والا نہیں ہے، یہ تقریروں اور مسجدوں والا نہیں ہے، وہ تفرقہ، یہ تصوف کا ایک لفظ ہے۔ مقام تفرقہ اور مقام جمع یاد رکھ لیں، مقام تفرقہ اور مقام جمع، جہاں دو ہوں اور دو کا احساس رہے وہ مقام تفرقہ ہوتا ہے، دو ہوں اور دو الگ الگ ہونے کا احساس رہے تو تفرقہ ہوتا ہے، اور مقام جمع یہ ہے کہ ہوں تو دو ہی مگر احساس دو کا نہ ہو، ایک کا ہو، وہ مقام جمع ہو جاتا ہے۔ ہوں تو دو ہی مگر احساس ایک کا ہو تو وہ مقام جمع ہو جاتا ہے، اور جمع آوا کے مادہ میں ہے۔ آپ لغت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آوا کے مادہ میں تجمع کا معنی آتا ہے، یعنی تجھے حالت جمع میں منتقل کر دیا۔ اس لیے میں نے کہا ہک ہے ہک ہے ہک ہے، محبوب جب تجھے بنا دیا ہے او ہک دی ہر جا سکھ ہے، سکھ کہتے ہیں محبت، طرف،
اشتیاق اون ہک دی ہر جا فک ہے جرا اون ہک کو ڈھو کر جانے او کافر تے مشرک ہے. یہ فآوا میں آ گیا مانا. آوا کا نتیجہ یہ نکلا کہ محبوب تجھے بنایا، سنوارا، یکتا کیا، انوکھا کیا، بے مثال کیا، تنہا کر دیا، یکتا کر دیا. پھر یجد کا تجھے دیکھا اور دیکھ کر فیصلہ کیا کہ اب یہ کوئی اور نہ لے، یہ میرا ہی رہے گا، تو تجھے مصطفیٰ بنا دیا، تجھے مصطفیٰ بنا دیا. فآوا کا نتیجہ محبوب پھر تجھے مصطفیٰ کر دیا. اب یہ جو اپنے لیے چن لینا اور اپنے سے ملا دینا اور اپنی محبت میں چھپا لینا، یہ جو کیفیت آقا علیہ السلام کو مقام عطا کیا، اس کے سمجھنے کے لیے ایک نقطہ سمجھیں کہ 4 مرتبے ہیں. کتنے بولیے؟ ایک مرتبہ ہے اہتدا، بولیے معنی سمجھا دوں گا آسان ہو جائے گا. اہتدا. دوسرا مرتبہ ہے اجتبا. تیسرا مرتبہ ہے ارتضاء. چوتھا مرتبہ ہے استفاء. کیا؟ استفاء. اہتدا اور اہدا، یہ اہدا سے لینے میں اہتدا ہے. تو یہ تو ہے واللہ یہدی الیہ من ینیب، جو اللہ کی طرف جانا چاہے، آپ میں سے ہم میں سے جو بھی اللہ کی طرف جانا چاہے، فرمایا یہدی الیہ، وہ اسے اپنا راستہ دکھا دیتا ہے، ہدایت دے دیتا ہے. تو ایک مرتبہ ہدایت دے دینا اور ابتدا ہدایت کو پا لینا. ایک مرتبہ تو وہ ہے کہ مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے کہ اللہ جنہیں ہدایت دے دے اور لوگ ہدایت پا لیں اور ہدایت پا کر اللہ کی راہ کی طرف، بولیے اللہ کی راہ کی طرف چل پڑیں. کہاں تک پہنچے یہ ان کا نصیب. اللہ کی طرف چل پڑے، اس کی راہ کے مسافر ہو جائیں، محنت کرنے لگیں، عبادت کرنے لگیں، تقویٰ اختیار کر لیں، بندگی اختیار کر لیں، پرہیزگاری اختیار کر لیں، اللہ کی اطاعت اور بندگی میں آ جائیں اور اللہ کی اطاعت کی طرف، عبادت کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اتنا بڑھ جائیں جتنا ان کا نصیب، جتنا اللہ چاہے، جہاں تک اللہ چاہے مرتبہ پا لیں. یہ ان کی کوشش ہے، یہ ان کی کوشش ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، جتنی مشقت کرتے ہیں، ہم اتنے راستے اپنے ان کے لیے کھولتے چلے جاتے ہیں. چاہے محنت سے 1 دروازہ کھلوا لیں، چاہے 2 کھلوا لیں، چاہے 3 کھلوا لیں، چاہے 1000 کھلوا لیں، انحصار قربت کا ان کی محنت پر ہے، ان کی محنت پر ہے. یہ اہدا اور اہتدا ہے، یہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. سن لیں، یہ دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا ہے. جتنا گڑ بولیے اتنا میٹھا. جتنی محنت کرو اللہ کی طرف، جتنی اطاعت کرو، عبادت کرو، بندگی کرو، بڑھو، اللہ اتنا قریب کرتا چلا جاتا ہے. یہ پہلا درجہ. دوسرا درجہ اس سے اونچا، وہ ہے اجتبا. کیا ہے؟ اجتبا. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اہدا بعد میں بیان کیا، فرمایا جو اللہ کی طرف آنا چاہے اس کو تو راستہ دکھا دیتا ہوں، بھئی اے راہ میری طرف آندھی، محنت کر لے. بیلیا، کرما والے بزرگوں کی زبان میں بیلیا ہیں، حضرت بابا جی کرما والا کی زبان تھی بیلیا. تو بیلیا اے راہ آندھی ہے، جتنی آئے آ جا، جتوں تک ہو سکے آ جا. اور اب رات اس سے اونچا اجتبا. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء. وہاں تھا ینیب کا فاعل بندہ ہے. بندہ جتنی چاہت کرے، کوشش کرے، جتنا لبیک کہے، جتنا آگے بڑھے، اتنا اللہ راستہ دکھا دیتا ہے. اور ادھر من یشاء اس کا فاعل اللہ ہے. اور ادھر فرمایا کہ جسے وہ خود چاہے، جسے وہ خود چاہے.
یجتبی الیہ اپنی طرف چن کر اپنی بارگاہ تک پہنچا دیتا ہے. ادھر دکھا دیتا ہے، ادھر پہنچا دیتا ہے. فرق آ گیا نا. ہر کسی کے لیے حکم ہے کہ دکھا دیتا ہے، کسی کسی کے لیے حکم ہے کہ پہنچا دیتا ہے. اور جو جس کے لیے اللہ چاہے اسے اپنے تک پہنچا دیتا ہے. وہ ابتدا تھا، یہ اجتبا ہے. کئی جاگن کئی جاگ نہ جانن، کئی جاگن کئی جاگتے ہیں تو کئی جاگ نہ جانن. کئیوں کو جاگنا نہیں آتا کہ کئی جاگتے بھی رہ ستے ہو، کئی جاگتے بھی رہ ستے ہو تے کئیاں نو رب ستیا بھی لیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. کئیاں نو رب ستیا بھی لیا تے کئی جاگتے بھی گئے مٹھے ہو. کئی جاگے اور الٹا لٹ گئے. جاگے کئی تو جاگ نہ سکے، کئی جاگے اور کئی جاگے اور جاگتے بھی سوئے رہے. نہ نفع کمایا نہ نقصان اٹھایا، بس جاگنا نہ جاگنا برابر کر بیٹھے. تو کئی ایسا سوئے کہ انہوں نے رب ستیا ملیا، ان کے سونے میں یار مل گیا. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. جن پر نظر اجتباہ ہو جائے ان ستیاں نو اللہ پاک اٹھا کے اپنے تک پہنچا دیتا ہے. کہ کئی جاگ دے بھی گئے مٹھے ہوں، تو کئی وہ جو جاگے اور دھیان اپنے جاگنے کی طرف چلا گیا کہ ہم جاگ رہے ہیں، دھیان میں یار نہ رہا، اپنا جاگنا آ گیا. بس دھیان جب جاگنے کی طرف گیا تو لٹ گئے. اس نے کہا اپنے جاگنے کے لیے جاگے تھے یا میرے لیے جاگے تھے؟ تمہارے دھیان میں نہیں ہوں، اپنا جاگنا ہے کہ میں جاگ رہا ہوں. تو جو میں جاگ رہا ہوں پر دھیان کرتا ہے وہ لوٹا جاتا ہے. تو میں نے بتایا نا یجتبی الیہ من یشاء، یہ دوسرا طبقہ ہے کہ جن کو اللہ اجتبا چن لیتا ہے اپنے طرف. یہ سب مؤمنین انسانوں میں سے ہوتے ہیں، یہ مجتبا ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں؟ جنہیں شان اجتبا مل جائے یہ مجتبا ہوتے ہیں. 2 درجے. اس کے بعد اوپر مجتبا ہو جانے کے بعد پھر جن سے رب کلام کر لے، جن پر وحی بھیج دے، تو جن اہل اجتبا کو اپنی رسالت عطا کر دے ان کو اہل ارتضاء کر دیتا ہے. ان کے لیے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. اللہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا مگر رسولوں میں سے جن کو اس نے مرتضی کر لیا ہے. رسولوں کو، وہ رسول جو اہل اجتباء سے بلند ہو کر اہل ارتضاء ہو گئے، رسول مرتضی ہو جاتے ہیں. تو جو لوگ صاحبان ارتضاء ہیں ان پر اللہ اپنے غیب کے علوم کھول دیتا ہے، اپنے خزانے غیب کے کھول دیتا ہے، اپنی کنجیاں ان کو عطا کر دیتا ہے، اپنے معارف دے دیتا ہے، مخزن دے دیتا ہے، پردے اٹھا دیتا ہے. مالا اعلیٰ کے اثرات ان پر منکشف ہو جاتے ہیں. وہ رہتے فرش پر ہیں اور جانتے عرش کو ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عام لوگوں میں جن پر اللہ کا پیدا کرم ہوا وہ اہل اہتداء ہو گئے، جو اہتداء کی وادی سے گزر گئے اور اس کی نگاہ انتخاب میں آ گئے، چناؤ میں آ گئے. اس نے چن لینے کا فیصلہ کر لیا کہ بھئی انہوں کڈ کے ذرا میرے وال لے آؤ. جن کو چن لیا وہ اہل اجتباء ہو گئے، اور اہل اجتباء میں سے جن پر اس نے کلام بھیج دیا وہ اہل اتباع ہو گئے. اور جب کوئی مرتضی ہوا
تو اس پر خزانے کھول دیے، حجابات اٹھا دیے، اس پر مالا اعلیٰ کھل گیا، تو مرتضی ہوئے تو خزانے کھل گئے، نبیوں تک سب مرتضی ہوئے، ولی مجتبی ہوئے، ولی مجتبی ہوئے، نبی مرتضی ہوئے، اور یہ مقام انسانیت نے انسان کو ولایت تک پہنچایا، مقام ولایت نے انسان کو نبوت تک پہنچایا، ابتدا کمال پر پہنچی تو اجتباء تھی، اجتباء نقطہ کمال اس کا ہوا تو وہ ارتضاء تھا، اور فرمایا سب کوئی ابتدا تک رک جائے، کوئی اجتباء تک رک جائے، اور ساری مخلوق میں جو سب سے بلند ہے وہ ارتضاء پر آ جائیں، ارتضاء کی کرسیوں پر آ کے بیٹھ گئے، ارتضاء کے مسندوں پر بیٹھ گئے، ارتضاء کے مسندوں پر بیٹھ گئے۔ اب حضور کی باری آ گئی، حضور کو مرتضیٰ نہیں بنایا، حضور کو مصطفیٰ بنایا، حضور کو مصطفیٰ بنایا، اصطفاء میں سے حضور کو اہل اصطفاء کیا، مصطفیٰ بنایا، معنی اس کا بھی چننا ہے، معنی اجتباء اور ارتضاء اجتباء کا بلند مقام ہے، تو معنی اجتباء کا بھی اور ارتضاء کا بھی چننا ہے، معنی اصطفاء کا بھی چننا ہے، جو مجتبی و مرتضیٰ ہے اس کا مطلب بھی ہے جو چنا گیا ہو، جو چنا گیا ہو، اور جو مصطفیٰ ہے اس کا معنی بھی ہے جسے چنا گیا ہو۔ تو آپ سوچیں گے پھر دونوں کے چننے میں فرق کیا ہے؟ یہ بھی چنا گیا وہ بھی چنا گیا، فرق کیا ہے؟ وہ فرق بتاتا ہوں آپ کو، وہ فرق بتاتا ہوں۔ فرق دونوں میں یہ ہے، اجتباء تو آپ سمجھ گئے نا، استفاء اس کا مادہ سواد سے یہ اور سواد سے واو ہے، اور اس مادے سے یہ صفی ہے، صفیجن، اور اس صفیجن سے اس مادے سے استفاء، اس سے مصطفیٰ نکلا ہے، یہ صفیجن ہے، معنی ہے چن لینا، اور اس کے معنی کو غور سے سمجھ لیں، لغت میں صفی چنا ہوا، استفاء اس سے، استفاء اور مصطفیٰ چنا ہوا، اور لغت میں اس لفظ کا معنی یہ ہے کہ سب پہلے بنا دیے جائیں، سب پہلے بنا دیے جائیں، موجود ہوں، اور موجودوں میں سے جس کو چن لیا جائے اسے مجتبی کہتے ہیں، بنا دیے جائیں سارے، اور بنا کر ساروں میں سے، کیا ساروں میں سے جن کو چنا جائے انہیں مجتبی اور مرتضیٰ کہتے ہیں، اور مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ سب کو بنانے سے پہلے ہی جس کو چن لیا جائے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، صفیٌ یہ مال غنیمت کے اس حصے کو کہتے ہیں جسے رئیس بادشاہ مال غنیمت پڑا ہو نا تو اس میں صفی اس حصے کو کہتے ہیں، اور استفاء اس حصے کو کہتے ہیں چننا جو تقسیم سے پہلے بادشاہ اپنے لیے چن کے رکھ لے۔ الذی یستفیہ لنفسہ قبل القسمہ، یستفیہ لنفسہ قبل القسمہ، جسے بادشاہ اپنی ذات کے لیے، لنفسہ اپنی ذات کے لیے چن کے پہلے رکھ لے اور بعد میں تقسیم کرے کہ بچے اوروں کے لیے، تو تقسیم سے پہلے جسے چن لیا جائے اس کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ہم تو بابا یہ سمجھے ہوئے، ہائے ہائے، رب کائنات نے اپنے عالم خلق میں اپنی خلاقیت کا نظارہ پیدا کیا، عالم کن فیکون کہا، خلق بنائی،
اس نے پھر اپنی ذات کے مظاہر بنائے، اپنی صفات کے مظاہر بنائے، اپنی ذات کے انوار نازل کیے، اپنی صفات کی تجلیات اتاری، اپنے اسماء کی تجلیات اتاری، اپنے افعال کی تجلیات اتاری، حسن، جمال، کمال، علم، قدرت، حیات، زندگی، ہنر، ساری خوبیاں، سارے حسن، ساری خطرتیں، سارے خلق، سارے کمالات، یہ سارے پیدا کر دیے۔ اور ادھر پہ لو، عرش، کرسی، زمین، آسمان، فرشتے، جن، ملک، سب کچھ بنانا تھا اور سب کچھ سب میں تقسیم کرنا تھا۔ ادھر اس نے خیرات بنائی، ادھر بانٹنے کے لیے مخلوقات بنائی، اور سب سے پہلے جب عرش نہ تھا، جب فرش نہ تھا، لو نہ تھی، قلم نہ تھا، ملک نہ تھے، جن نہ تھا، انس نہ تھا، کچھ نہ تھا، تو سب سے پہلے اس نے اپنے نور کا پہلا عکس ڈالا، اور پہلا عکس ڈال کر اپنے حسن کا پہلا پرتو، اپنے امر کون کا پہلا نقش بنایا۔ وہ اتنا حسین تھا، لاجواب تھا، بے مثال تھا، یکتا تھا، بنا کے سامنے رکھا اور دیکھ کر کہا جس کے یقینا جس بھی خلاق کا شاہکار ہو تم، ہائے ہائے، جس بھی خلاق کا شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا اور اس نے صدیوں تمہیں دیکھا ہوگا، بنا دیا، اور ابھی کچھ نہیں بنایا تھا، ابھی تقسیم کرنا تھا، تو سب سے پہلے بنا دیا اور بنا کے سامنے رکھا اور دیکھا، اور دیکھا تو فرمایا محبوب جب دیکھا تو بے ساختہ کا علم یجد کا یتیمن، محبوب تیرے جیسا نہ ہوا نہ ہوگا، تیرے جیسا بنانا ہی کوئی نہیں، تو لاجواب ہو گیا، اتنا سونا، علم یجد کا یتیمن، اتنا انوکھا، اتنا نرالا، اتنا ساول، اتنا سونا سونا ساجل، علم یجد کا یتیمن، محبوب تجھے کیا بتاؤں انوکھا پایا، فآلا، ابھی نہ کچھ بنایا تھا نہ کچھ تقسیم کیا تھا، فآلا کے مرتبے میں یستفی ہو یہ نفس ہی قبل القسمہ، فرمایا لوگوں بعد میں جو بناؤں گا، محبوب جو تم بن رہے ہو تمہیں تو اپنے لیے چونچے الگ رکھ لیتا ہے، ہائے ہائے ہائے، حضور کو تو اپنے لیے چونچے رکھ لیا، بس اپنے لیے چن لیا، اس لیے جو ان پر زبان کھولتا ہے خود جا کے جواب دیتا پھرتا ہے، ہائے ہائے، علم یجد کا یتیمن فآوا، فآوا کا مطلب فاصطفاکا یا حبیب، اس نے اللہ نے تمہیں چن لیا، مصطفیٰ بنا دیا، تو حضور کو کائنات کے اندر اپنی نعمتوں کی تقسیم سے پہلے اپنے لیے چن لیا، ہائے 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 ہائے، اپنے لیے چن لیا، پھر چن کے جب بھیجا تو جس نے جو پوچھا فرمایا یہی ہے، جس نے جو پوچھا فرمایا یہی ہے، پوچھا نماز میں کھڑے ہو کے کہو اہدنا الصراط المستقیم، باری تعالیٰ صراط مستقیم دکھا، سیدھی راہ دکھا، کیا؟ ایک تابعی حضرت ابو العالیہ روایت کرتے ہیں، امام حسن بصری روایت کرتے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، امام ابن جریر نے اس کو تخریج کی، امام ابن ابی حاتم نے کی، امام حاتم نے المستدرک میں کی، میں سند کے ساتھ پوری بات بتا رہا ہوں، سند کے ساتھ، عبداللہ ابن عباس ترجمان القرآن، حضور کے صحابہ کے سب سے بڑے مفسر، وہ بیان کرتے ہیں، تو پوچھا اہدنا الصراط المستقیم، پہلی دعا سکھائی ہے قرآن میں، پہلی دعا، باری تعالیٰ سیدھی راہ دکھا،
عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضرت امام حسن بصری اور حضرت ابو العالیہ تابعین نے کہ حضور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا محمد ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ صراط مستقیم جو مانگی گئی ہے کہ سیدھی راہ دکھا، یہ سیدھی راہ صراط مستقیم کیا ہے؟ فرمایا محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہائے ہائے، محمد کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صراط مستقیم ہی حضور ہیں۔ اس اللہ پاک نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے۔ حضرت مجاہد تابعی نے عبداللہ ابن عباس سے پوچھا حضور یہاں اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، بتا تو دیں اللہ کا ذکر کیا ہے؟ فرمایا محمد کا نام ہے۔ ہائے ہائے، محمد کا نام جپا کرو، محمد محمد کریں دے گزر گئی، احد نال احمد ملیں دے گزر گئی، حلیمہ دی ڈاچی دا کر کے تصور، کھرے ڈاچیاں دے چمیں دے گزر گئی۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے چین دلوں کو اطمینان دینا چاہتے ہو تو محمد محمد جپا کرو، اور جن کو نصیب ہو پھر محمد کو تقا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے